جہاں پر ایوانوں کے اندر خود لوگ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے پہنچتے ہیں، اور جہاں پر یا جس ملک میں منشور کی سیاست، نظریات کی سیاست ختم ہو گئی ہو، وہاں پر اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی جو اب موجودہ مجوزہ سینٹ کے انتخابات ہیں، یہاں پر بھی جو معاملات ہیں ان کو اسی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ حکمران جماعت اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ جناب یہ سیکریٹ بیلٹ ہونا چاہیے، خفیہ رائے دہی ہونی چاہیے، خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے، اور اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی پارٹیاں جو جمہوریت کی بڑی سینئر چیمپئن بنتی ہیں اور جمہوریت کی چیمپئن ہونے کے بارے میں ان کا بہت بڑا دعویٰ ہے، اور سی او ڈی پہ 28 آرٹیکل پہ سائن بھی کر چکی ہیں کہ یہاں پر، لیکن وہ جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ آج آپ سینٹ کے انتخابات میں جب تک آئینی ترمیم نہیں کر لیتے، اور آئینی ترمیم ظاہر ہے کہ 2/3 اکثریت سے ہی ممکن ہے، جو کہ حکمران جماعت کو حاصل نہیں ہے، لہذا اس بات کا قدرے کم امکان ہے تاکہ عدالت عالیہ کوئی فیصلہ دے، جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ لیکن میرا ایک سوال حکمرانوں سے، میرا ایک سوال اپوزیشن کے تمام جید سیاسی رہنماؤں سے، خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی، خود تحریک انصاف، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء اسلام، اور اس طریقے سے دیگر مجوزہ سیاسی جماعتوں کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم موجودہ طریقہ انتخاب جو کہ عام انتخابات میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے مخالف ہیں، اور ہم ان طریقہ انتخاب کو تبدیل کر دیں گے، اور اس کو ہم تبدیل کریں گے متناسب نمائندگی کے طریقہ انتخاب کے تحت۔ ناظرین، میں یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ موجودہ طریقہ انتخاب اور متناسب طریقہ انتخاب جو ہے وہ کیا، اس میں فرق کیا ہے؟ موجودہ طریقہ انتخاب میں حلقہ جاتی یعنی کانسٹیٹیوسی بیسس سسٹم ہوتا ہے، اور ایک کانسٹیٹیوسی یا ایک حلقے کے اندر پارٹی کے ہر پارٹی کے مختلف امیدوار ہوتے ہیں، اور وہ امیدوار اس حلقے کے اندر سرائیت کرتے ہیں، الیکشن کمپین چلاتے ہیں، منشور کی بنیاد پہ نہیں، نظریات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ شخصیات کی بنیاد پہ، اور وہ شخصیات جو ہوتی ہیں وہ سرمائی کی بنیاد پہ، ذات اور برادری کی بنیاد پہ، قبائلی بنیاد پہ، مسلکی بنیاد پر، اور قومیت کی بنیاد پر وہ اپنے حلقے کے اندر اپنے ایک الگ منشور کو لے کر کے وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ووٹر ہوتا ہے، ایک عام ووٹر جو ہوتا ہے، صرف 10% کو چھوڑ کے 90% ووٹر جو ہوتا ہے وہ اس اپنے حلقے میں اس مخصوص شخصیت کو ووٹ دیتا ہے۔ صرف 10 یا 12% لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی یہ پسند کی ہے، اور اس کا ہمیں یہ نظریات پسند ہیں، وہ بائیں بازو کی پارٹی ہے یا وہ دائیں بازو کی پارٹی ہے، یا وہ لبرل ڈیموکریٹک ہے، یا وہ قوم پرست لوگ ہیں، یا وہ ان کے نظریات جمہوری ہیں، یا ان کے نظریات کس انداز کے ہیں، وہ اس بنیاد پہ پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا معیار کم لوگ پرکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شخصیت پرستی پر ووٹ دیتے ہیں۔ اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ شخصیت کا اپنا پیسہ کام آتا ہے، وہ جتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا، جتنا بڑا جاگیردار ہوگا، جتنا بڑا پیسے والا آدمی ہوگا، اتنے زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لوگ اپنے علل تللے میں، پولنگ آفیسز بنانے میں، وہاں پولنگ کا عملہ رکھنے، مطلب یہ کہ
اپنے کارکنان کو رکھنے کے لیے بہت بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کنوینس اور اس کے علاوہ جلوس اور جلسوں میں لاکھوں جو ہے روپیہ خرچ کر کے وہ میٹنگز کی جاتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ تمام باتوں کو عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی کبھی آپ غور سے اس کو دیکھیں، وہاں پر بہت کم لوگ اپنی پارٹی کے منشور کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر یہ بات کرتے ہیں جی آپ کے حلقے کے یہ مسائل ہیں، ہم یہ اس طریقے سے کریں گے، اور لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جبکہ حلقے کے بلدیاتی مسائل حل کرنا یا شہری حکومت سے ریلیٹڈ مسائل کو حل کرنا، یا جو ہے دیگر جو تعمیراتی معاملات ہیں، یا جو صحت اور تعلیم کے معاملات ہیں، سڑکوں کے معاملات ہیں، پانی کی فراہمی کے معاملات ہیں، نکاسی آب کا معاملہ ہے، اس کا تعلق قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سے نہیں ہے، یہ تو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں، قانون ساز ادارے ہیں، یہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے اور اس قانون پہ پھر حکومت عمل درآمد کرتی ہے۔ یہ تو دراصل کام ہے جو بلدیاتی اداروں کا، بلدیاتی اداروں کو اور مقامی حکومتوں کا کام ہے کہ مقامی حکومتوں کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ اپنے بجٹ کے تحت کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ اختیارات بھی یہ نمائندے جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ترقیاتی بجٹ، ابھی ہم نے یہ بات سنی کہ 50-50 کروڑ روپے ایک ایک حلقے کے لوگ مطلب یہ کہ نمائندے کو دیے گئے۔ ظاہر 50 کروڑ روپے اس کی ثوابدید پہ خرچ ہوں گے، اس کے جو پسندیدہ لوگ ہوں گے، اسی کی پارٹی کے اسی امیدوار کے جو لوگ ہوں گے وہی جو مشاورت کریں گے، وہ ایک عام آدمی سے مشاورت تو نہیں ہوگی۔ تو یہ طریقہ انتخاب مطلب سینکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے، اور اسی کو جو ہے کیا نام کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، نظام تبدیل نہیں ہوتا، اس میں سسٹم چینج نہیں ہوتا، اس میں چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، معاملات وہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حکومت اس ملک میں جو ہے گزشتہ تقریباً 45-50 سال سے وہی دو خاص جماعتوں کی، اور اب تحریک انصاف کی، یا پھر ماشاءاللہ حکمرانوں کی رہی، یا تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں رہی ہے، یا پھر جو ہے کہ نا فوجی عامر حکومت میں رہے۔ فوجی عامروں کے پاس چونکہ یہ نامزد یہ نمائندوں کا اجتماع نہیں ہوتا، لہذا وہ کیا ہے اپنی چیز کو منوانے کے لیے جو ہے وہ مقامی حکومتوں پہ زور دینے لگتے ہیں۔ لہذا ضیاء الحق نے بھی انتخابات بلدیات کے کرائے، مشرف نے مقامی حکومتوں اختیار، لیکن مشرف کے جاتے ساتھ وہ مقامی حکومتوں اختیارات کو ختم کر دیا گیا، اور وہ تمام چیزیں دوبارہ ایوان کی مطلب بالا ایوانوں کی طرف چلی گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں جب ترمیمی لانی ہے، اور آپ کے تو منشور میں لکھا ہوا ہے، جب ترمیمی لانی ہے، جب آئینی ترمیم لانی ہے اور عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، تو اس پورے انتخابی نظام کو آپ کیوں نہیں تبدیل کر دیتے؟ آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا نظام لائیں، یعنی کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا مطلب متناسب نمائندگی۔ کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ سینٹ میں بھی متناسب نمائندگی، لیکن وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کی بنیاد پر ہے۔ یہاں پر یہ متناسب نمائندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حلقہ جاتی نظام نہیں ہوتا، ایک عام ووٹر، ایک عام شہری صرف اپنی پسند کی سیاسی جماعت اور اپنے پسند کے سیاسی رہنما کو ووٹ دیتا ہے، اور اس کا منشور، اس کے نظریات، اس کی کارکردگی، اس کا کردار، اس رہنما کا اور اس پارٹی کا پورا جو ہے جو عوام کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ ان کو دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پارٹی ایک لسٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور لسٹ کے تحت جو ہے وہ ایوان کی جو ایوان نمائندان کی جو ہے نشستیں ہیں وہ پر کی جاتی ہیں۔ ہم تو بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اس کو طبقاتی متناسب نمائندگی کا درجہ دے دیا جائے، یعنی ہر پارٹی جو لسٹ پرووائڈ کرے اس کے اندر عام سیاسی نمائندگی کے علاوہ ٹیکنوکریٹس کی نمائندگی ہو، اس کے اندر خواتین کی نمائندگی ہو، اس میں اقلیتوں کی نمائندگی ہو، اس میں ڈاکٹرز کی نمائندگی ہو، وکلا کی نمائندگی ہو، مزدور کی نمائندگی ہو، کسان کی نمائندگی ہو، کاشتکار کی نمائندگی ہو، ایک عام کمکار کی نمائندگی ہو۔ یہ کون سا نظام ہے کہ ایک مزدور کے ووٹ سے سرمایہ دار اور کسان اور ہاری کے ووٹ سے جاگیردار منتخب ہو، ایک عام آدمی کے ووٹ سے جو ہے وہ نوکر شاہی اور بیوروکریٹ کا آدمی منتخب ہو،
اور طبقات کے حوالے سے یہ کہ اعلیٰ طبقات کے نمائندے اس جگہ سے منتخب ہوں جہاں وہ خود نہیں رہتے، جہاں کے مسائل سے وہ واقف نہیں، جہاں وہ صرف مہینے میں تو کیا سال میں 1 یا 2 دفعہ اپنی پراڈو میں یا بڑی سی گاڑی کے اندر 15-20 جو ہے وہ اسلحہ کے ساتھ ایک بڑے ٹیرر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نمائندے نہیں ہیں بلکہ یہاں کے جو ہے وہ آقا ہیں ہمارے، ان کو ہم نے ووٹ نہیں دیا، ان کے ساتھ ہم نے غلامی کے کسی چارٹر پہ دستخط کر دیا، اور وہ تیزی سے ہمارے جو ہے نا لوگوں کو رونتے ہوئے، کسی کو ٹکر مارتے ہوئے، کسی کو جو ہے کہ نام انسان کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ عوام کے نمائندے ہیں، یہ کہہ دیا جائے کہ وہ اس حلقے میں رہتا ہو، اسے پتا ہو کہ یہاں پر جب پانی نہیں آتا ہے تو کس طریقے سے اورنگی ٹاؤن اور ناڈھی میں اور چیچا وطنی میں اور مانسیرا میں اور بلوچستان میں سبی میں کس طریقے سے پانی لایا جاتا ہے، تھر میں کس طریقے سے پانی آتا ہے، اسے پتا ہو کہ یہاں پر سیوریج کا سسٹم کس قدر مطلب نہ ہونے کے برابر ہے، اسے پتا ہو کہ جو صبح کراچی کی یا حیدرآباد کی یا لاہور کی یا راولپنڈی یا پشاور اور کوئٹہ کی سڑکوں پہ میرے معصوم بچے طالبات، میری بیٹیاں اور مزدور اور آفیسز میں دفاتر میں جانے والے کس طرح پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے ہیں اور بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کر کے وہ منزل پہ پہنچتے ہیں اور رات کو بمشکل پہنچ جاتے ہیں تو گھر والے شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر، یہ بہتا ہوا پانی، اسکولوں میں ٹیچرز نہیں، ہسپتالوں کے اندر طبی سہولیات نہیں، یہ تمام تر مسائل جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہے، اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ جب ڈائریکٹ الیکشن سے جو مروجہ موجودہ طریقہ ہے اس پہ انتخابات پہ الیکٹ ہوتے ہیں اور جا کے پارلیمان میں اپنی سیاست کرنے لگتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اس پارلیمان کو لے لیں یا گزشتہ پارلیمان کو لے لیں جو ڈیلی تقریباً کروڑوں روپے کے اخراجات سے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چل رہی ہے، یہ کتنی قانون سازی ابھی تک کی ہے؟ کون سا قانون جو انہوں نے ابھی تک عوام کے مفاد میں بنایا ہے؟ بلکہ یہ عوام کے مفاد کے خلاف قانون سازی کو انڈورس کرتے ہیں۔ ابھی تحریک انصاف کی حکومت نے کوٹا سسٹم کی ایکسٹینشن ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کر دی اور وہ اس کابینہ نے اور اس ایوان نے انڈورس کی۔ یہاں پر سیاسی جماعتیں گزشتہ 30-40 سال سے اپنے اس سیاست کا محور انہوں نے کوٹا سسٹم کا خاتمہ کو کیا اور شہری حکومت کے حقوق کے حصول کے لیے کیا، لیکن آج وہ خاموش ہیں۔ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں، مقامی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، یونین کونسلوں کے اور مطلب میونسپل کارپوریشن کے دفاتر خالی پڑے ہیں، وہاں پر جو ہے کہ نام گھوسٹ جو ہے وہ امپلائز بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حکومتیں جو ہیں اس کو انڈورس کر رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سا نظام ہے؟ کس نظام کے نام پہ آپ جمہوریت کے نام پر آپ دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور اگر اس کی مخالفت کی جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کی مخالفت ہوگی۔ ہم تو جمہوریت اس ملک کو چاہتے ہیں۔ جناب، جمہوریت کا مقصد چہرے کی تبدیلی نہیں ہے، جمہوریت کے مقصد سوٹ کی جگہ شیروانی اور شیروانی کی جگہ واسکٹ نہیں ہے۔ جمہوریت کا مقصد ہے عوام کے مسائل حل کریں، مقامی حکومتیں مقامی قیادت کو لے کے مقامی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مسائل کو حل کریں۔ جو وسائل پیداوار ہے اس میں ہر شہری کا یکساں حق ہو، جو بنیادی ضروریات کی فراہمی کی چیزیں ہیں وہ ہر شہری کو یکساں طور پہ ملے۔ اس کا نام جمہوریت ہوتا ہے، اس کا نام نظام حکومت ہوتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر 40% سے زیادہ پاورٹی لائن سے لوگ رہ رہے ہیں، 35% لوگوں کو دن میں ایک وقت کا کھانا جو ہے ملتا ہے، وہ بھی کیسی روکھی سوکھی چٹنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پاکستان کے 80% گھرانوں میں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ پاکستان کے 90% علاقے جو ہے وہ سیوریج جو مروجہ ماڈرن سیوریج کا نظام ہے اس سے محروم ہے۔
تو جناب علی یہ کیا نظام ہے جس کو آپ نے جمہوریت کے نظام دے کر کے ہر 5 سال بعد الیکشن کرانے کو آپ جمہوریت کیا دیتے ہیں، اور پھر جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جو اس کی مخالفت کرے اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو جمہوری نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں جناب نہیں، اب ایسے نہیں چلے گا۔ اب عوام کو شعور آ گیا ہے، عوام پہچان چکی ہے کہ کون سی سیاسی جماعت نے ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کی ہے، کون سی سیاسی جماعت منشور کے اعتبار سے یا نظریات کے اعتبار سے کہاں پر فٹ بیٹھتی ہے، اور کون سی سیاسی جماعت جس کا نعرہ لگاتی ہے اسی کے اگینسٹ کام کرنے لگتی ہے۔ جو جمہوری چیمپئن ہے وہ جا کے جمہوریت کا ہی گلا کاٹنے لگتے ہیں، جو کرپشن کے مخالف ہو جا کے کرپشن کے اندر ہی انوالو ہو جاتے ہیں، جو عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ عوام کی جڑیں کاٹنے لگتے ہیں۔ نہیں جناب نہیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ عوام باشعور ہو چکے ہیں اور عوامی انقلاب جمہوریت کے ذریعے انتظار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔